طرف میں اقبال صاحب آپ معاملے کو پہلے بھی غالباً ہم پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس کے اوپر ایک فیصلہ ہی آ گیا تو بات تو اس پہ کرنا کروی کہ قانونی طور پہ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ جو ڈسینڈنگ نوٹ میں آ رہا ہے، ایک تو یہ وہ کہہ رہے ہیں ہیس کے اندر کیا گیا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر میلا فائڈی کا بھی ذکر آیا ہے، 2 آنریبل ججز نے، جس کے اندر جسٹس نسیم اختر افغان ہے اور شکیل احمد آنریبل جسٹس ہیں، انہوں نے ڈسینڈنگ نوٹ دیا ہے. آپ کا کیا کہنا ہے اس کے؟ بٹ صاحب میرے خیال میں ہمارے ناظرین کی کلیئرٹی کے لیے یا بہتر انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا لے لیں تو آپ کی اجازت سے، کہ ایکچولی اس کے پیچھے ریزننگ یہ تھی کہ 1 فروری 2025 کو 3 ججز صاحبان کو، جن میں سے ایک اسلام آباد ایک لاہور ہائی کورٹ لاہور سے، ایک سندھ ہائی کورٹ سے، ایک اور ایک بلوچستان ہائی کورٹ، 3 ججز کو ٹرانسفر کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پریزیڈنٹ صاحب نے اپوائنٹ کیا. اور اس پہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ بظاہر لگتا ہے، یا جو ریزننگ اس فیصلے میں بھی تھوڑی بہت دکھائی دیتی ہے، جو اختلافی نوٹ ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ یہ ان ججز کو سبق سکھانے کے لیے یہ ایکچولی یہ ٹرانسفرز کی گئیں تاکہ وہاں پہ اپنی مرضی کا چیف جسٹس بٹھایا جا سکے، تاکہ ان 5-6 لوگوں میں سے، ان 5-6 ججز میں سے کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا اگر جج بن گیا تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہماری ایجنسیز کے لیے، ہماری گورنمنٹ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور عمران خان کے کیسز کو مینج کرنا جس طرح سے اس سے پہلے کیے جا رہے تھے اور ہو رہے تھے، جیسے کہ اور وہ عامر فاروق صاحب کے دور میں کہ ہر کیس ان کی مرضی کے مطابق لگتا تھا، جو بھی لگتا تھا وہ اپنی کورٹ میں لگا لیتے تھے، ڈیلے کرنا ہوتا تھا وہ ہو جاتا تھا. سب سے پہلے عمران خان کا جو بھی کیس جاتا تھا اس پہ آبجیکشن لگتا تھا، پھر وہ اس کو ریموو کیا جاتا تھا، پھر وہ دوبارہ لگتا تھا. اس طرح کے ٹیکٹکس استعمال کرنے کے لیے ان کو اپنی مرضی کا ان کو اپنی مرضی کا ایکچولی اسٹیبلشمنٹ کو، موجودہ حکومت کو. تھوڑا سا ناظرین کے ذہن میں یہ بھی سوال، ایک چیف جسٹس اگر لگ گیا، ایک تو آرٹیکل 200 اجازت بھی دے رہا ہے، دوسرا یہ کہ ایک سنگل چیف جسٹس کیا کر سکتے ہیں؟ سر دیکھیں نا، ابھی تک کر رہا ہے نا عمران خان کی، وہ جس میں اس کو سزا ہوئی ہے 15 سال کی، وہ اپیل کیوں نہیں لگ رہی؟ اچھا، اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی ہو کوئی چیف جسٹس تو وہ کیوں نہ لگائے گا؟ جس دن وہ لگا ہوتا اس دن وہ بینچ کام نہیں کرتا، یا وہ لسٹ کینسل ہو جاتی. رجسٹرار کا رول آپ بالکل سر رجسٹرار بیچارے کی کیا حیثیت ہے؟ رجسٹرار کی کیا حیثیت ہے؟ آپ جو اس کو کہا جائے گا وہ کرے گا. بالکل. آپ کو دوسرے کیس جس پہ ہم بعد میں آئیں گے اس میں نہیں، آپ کو سلمان راجہ صاحب نے کہا کہ ہم نے 2 دفعہ سپریم کورٹ میں کو اپروچ کیا اور دونوں دفعہ انہوں نے کہا جی کہ یہ ہم نہیں فکس کر سکتے. لیکن اقبال صاحب ادھر ہزاروں کے حساب سے ایسے کیسز ہیں جو نہیں لگتے، اس کے اندر کس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں کہ اس کو مین کیس پہ آ جاتے ہیں، جی، جو آپ کا سوال تھا. سوال یہ ہے کہ کیا ایسی سچویشن میں جب کہ قانون اجازت بھی دیتا ہے، آئین اجازت بھی دیتا ہے، کیا ججز کو ٹرانسفر کر کے آپ کے اوپر، ان ججز کے اوپر بٹھایا جا سکتا تھا، ان سے سینئر بنا کے بٹھایا جا سکتا تھا؟ اچھا، ایک تو اس کا یہ بدنیتی پہ مبنی پہلو ہے، ہم اس کو ابھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. ہم اس کا قانونی پہلو پہلے دیکھ لیتے ہیں. قانونی پہلو یہ ہے کہ اگر کسی ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں کسی جج صاحب کو ٹرانسفر کرنا ہے تو وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، ٹھیک، لیکن اس کے لیے کنسلٹیشن کی ضرورت ہے ود دی کنسرنڈ جج جس کو ٹرانسفر کیا جانا ہے، ود اس کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. دوسرا تو ان کی ہے تو آئے، جی میں وہی عرض کرتا ہوں، یہ تو ایک چیز ہے نا. اس کے بعد متعلقہ جس ہائی کورٹ سے اس نے ٹرانسفر ہونا ہے اس کے چیف جسٹس سے، اور جس ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جانا ہے اس سے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کی کنسنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، ان کی کنسلٹیشن کے بغیر. اچھا، اب کنسلٹیشن کا مطلب یہاں پہ میئر کنسلٹیشن نہیں ہے کہ آئیں بیٹھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میننگ فل کنسلٹیشن ہونی چاہیے اور اس کا کوئی آبجیکٹ ہونا چاہیے. اچھا، ایک یہ ہو گئی. دوسرا، کیا آپ پرماننٹلی ایک ہائی کورٹ سے کسی جج کو اٹھا کے دوسری ہائی کورٹ میں لے جا کے بٹھا سکتے ہیں؟ آنسر از نو. دیٹ از اونلی ٹیمپریری، دیٹ پروویژن پرووائڈز فار ٹیمپریری ٹرانسفر فرام ون کورٹ ٹو این ادر. جبکہ جو نوٹیفکیشن دوسرے مہمانوں کو بھی میں ساتھ دیتا ہوں، مجھے صرف ایک لاسٹ سینٹنس، جبکہ اس نوٹیفکیشن 1 فروری 2025 کے نوٹیفکیشن کے مطابق
اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں لکھا گیا. چیمہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. چیمہ صاحب اسی پوائنٹ کو لے لیں. اقبال صاحب بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نوٹیفیکیشن کے اندر ٹائم نہیں, آپ سے مراد یہ ہے کہ اب ایک ججمنٹ آ گئی ہے, اس کے اوپر آ رہی ہے بات کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کو ریفر کر دیا گیا ہے, یہ جو لکوناز ہیں ان کو فلفل کیا جا سکتا ہے, سینیورٹی کا بھی معاملہ حل ہو جائے گا, ٹائم پیریڈ بھی بتا دیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بڑا اہم ہے کہ 3-2 کے بہت نیرو مارجن سے ڈیسیجن پاس ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کے, اور جو ایشوز ہیں اس کے اندر کافی سینسٹیو ہیں, اور بہتر تو یہ تھا کہ اس پہ ایک واضح جو ہے تحریری فیصلہ آ جاتا اور یہ سارے اصول طے ہو جاتے. جو جس طرح کا فیصلہ آیا ہے اس میں جو قانونی شکل ہے وہ اتنی واضح جو ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اننسیشن آف پرنسپلز آف لا اس طرح نہیں ہو سکی, کیونکہ جو مائنورٹی ججمنٹ ہے, جو ڈائسینٹنگ ججمنٹ ہے, اس نے ہولڈ کیا ہے کہ یہ ٹرانسفر ہی سرے سے الٹرا وائریز ہے, انلیگل ہے, کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ ہے کہ دیکھیں دو, کیونکہ اس میں اہم سوال تھے کہ ٹرانسفر جو ہے وہی غلط ہے یا سینیورٹی جو ہے جو پھر بنائی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی وہ غلط ہے. دو کوسچنز تھے نا. تو ٹرانسفر کی حد تک تو چلیں یہ تھا کہ آخر آئین کے اندر موجود تو ہے نا شک کہ آپ کے پاس 200 میں پریزیڈنٹ کا اختیار ہے, کنسنٹ چاہیے متعلقہ جج کا, چیف جسٹس کا, 2 ہائی کورٹ کا اور چیف جسٹس اوور آل کا, یہ آپ کو کنسنٹ چاہیے, اس کے بعد آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں, یہ موجود ہیں. اچھا اس کے اندر جا کے پھر فیصلہ دینا کہ وہ میننگ فل تھی یا نہیں, یہ بھی بات ٹھیک ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن اور لیگل پرنسپلز یہی کہتے ہیں کہ میئر کنسلٹیشن انف نہیں ہے, وہ میننگ فل ہونی چاہیے. لیکن یہ کوسچن آف فیکٹ ہے, مطلب یہ ریکارڈ بتائے گا کہ وہ میننگ فل تھی یا نہیں تھی, یہ تو ججز ہی اس کا جب تحریری طور پہ لکھیں گے تو پتہ چلے گا. بالکل ٹھیک. اچھا جو دوسرا سوال تھا سینیورٹی والا, میں سمجھتا ہوں اس کے اندر جو تھی زیادہ وہ تھی, لیکن پھر خیر ایک لمبی بات ہے. اس پہ ہمارے جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے آ چکے ہیں. جسٹس فاروق عرفان صاحب کا فیصلہ تھا, محمد اسلم عوان صاحب کیس کا فیصلہ تھا, اس میں یہی ابھی تک اصول چلا ہے کہ جب سے آپ نے اوتھ لی ہے تب سے آپ کی سینیورٹی فلو کرتی ہے. جی. اور اگر ایک بیچ میں 2 انڈیویجولز نے اوتھ لیا ایز ایڈیشنل ججز تو ان کی ایج سے چلے گی, اور اگر ایک کی اوتھ بعد میں اور ایک کی پہلے ہے تو جس نے پہلے لی اس کی سینیورٹی چلے گی. یہ اصول ہمارا چل رہا ہے اور ایڈیشنل جج کی اپوائنٹمنٹ سے چل رہا ہے. ٹھیک. اور اس میں ہولڈ یہی ہوا کہ آپ کی ایلیویشن ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ سے نئی اپوائنٹمنٹ تصور نہیں کیا جائے گا, ایڈیشنل کی اپوائنٹمنٹ کو ہی کنٹینیویشن میں رکھا جائے گا. یعنی کہ جورسپروڈنس آلریڈی اس پہ کافی ڈیولپڈ ہے. اچھا اب یہاں پہ بحث یہ تھی کہ کیونکہ ایک ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کر کے دوسرا ہائی کورٹ میں لے کے جایا گیا ان کو جج صاحبان کو, تو ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے تصور ہونی چاہیے فریش. اب یہ تھوڑا سا جو ہے میرا خیال ہے یہ تھوڑا سا یہ ریچنگ فور دی پرنسپل تھا, اوور اسٹریچ تھا, ایسے ہے نہیں ہے, ایسے ہے نہیں. لیکن بٹ صاحب آخری میں ایشوز بہت زیادہ کنکلوڈ کرتا ہوں. میرا جو اس میں کہنا تھا وہ یہ تھا کہ اس کو حتمی طور پہ سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا چاہیے تھا, اصول اس کے طے کرنے چاہیے تھے. سپریم کورٹ نے کیا کیا کہ پریزیڈنٹ کو ریفر کر دیا, اور پریزیڈنٹ کو کہا, یہ بھی بڑی عجیب چیز ہوگی کہ پریزیڈنٹ اب فیصلہ کرے گا کہ سینیورٹی کس جج کی بنتی ہے. دس از ناٹ دی نارم, کیونکہ یہ ہمیشہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو سائڈ پہ چیف جسٹس نے ہی فیصلے کیے ہیں, اگر اس طرح کے کوئی ڈسپیوٹ ہوئے بھی ہیں تو یہ ایک نیو نارم اس سے ڈیولپ ہوئے گی.